افشاں مطمئن تھی کہ اس نے دلاور خان کا لگ بھگ خاتمہ کر دیا ہے، جس حالت میں وہ اسے جن پہاڑوں پر چھوڑ آئی تھی اور جو حال اس کا ہمزاد نے کر دیا تھا، اس کے بعد اس کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو چھلنی کر دیا گیا تھا، اب تو وہ مر چکا ہوگا۔ اس لیے افشاں واپس جزیرے پر آ گئی تھی۔ یہاں پر بہار جان اس کے بچوں کے پاس موجود تھی۔ اب افشاں کا پروگرام طالب خان کے دونوں بچوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ طالب خان کو نہیں مارنے والی تھی۔ جب طالب خان کی اولاد ہی نہ رہتی تو وہ اپنی موت آپ ہی مر جاتا۔ اس کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں تھی۔ اس لیے افشاں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ طالب خان جو ہے وہ زندہ رہے گا، مگر طالب خان کی جو نسل ہے اس کو مٹا دیا جائے گا، نسل مٹا دی جائے گی۔ افشاں نے اپنے طور پر یہ طے کیا کہ اب اگلی رات طالب خان کے بچوں کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ وہ مطمئن ہو گئی اور پھر ٹھیک اگلی رات کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرتے دیر کون سی لگتی ہے، اگلی رات بھی آ ہی گئی اور پھر افشاں نے اپنے اور بہار جان کے ہمزاد کو روانہ کیا اور خود وہ شیشے میں طالب خان کے بچوں کی موت کا منظر دیکھنے لگی۔ اس بار طالب خان کے دونوں بچے بڑی آسانی سے دونوں ہمزاد کا شکار بن گئے اور ان کا بھی وہی حشر کیا جو اس سے پہلے طالب خان کے دوسرے بچوں کا کر چکی تھی۔ ان کی بھی لاشوں کے دو ٹکڑے کر دیے گئے اور وہی خون آلود جسم وہاں چھوڑ کر وہ واپس آ گئے۔ اب افشاں کا انتقام تو پورا ہو چکا تھا، اس لیے اگلی صبح افشاں نے بہار جان کا دیا ہوا شیشہ اپنے سامنے رکھا اور شیشے میں طالب خان کو دکھانے کا کہا۔ افشاں نے دیکھا طالب خان کی حالت بہت ہی بری تھی، اس کی ساری اولاد مر چکی تھی اور وہ رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل دیوانوں جیسی ہو گئی تھی اور یہی اب افشاں چاہتی تھی۔ آج افشاں کے دل کو سکون آیا تھا، اس کا انتقام پورا ہوا تھا۔ اب افشاں نے اس جزیرے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ بھی کسی ایسے شہر میں جا کر آباد ہونا چاہتی تھی یہاں پر کوئی اسے جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو۔ وہ اپنے بیٹے اسد اللہ خان اور حبیب اللہ خان کے ساتھ اب اپنی باقی زندگی کہیں سکھ سے گزارنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے راولپنڈی شہر کا رخ کیا، جہاں اسے کوئی بھی جانتا نہیں تھا، اور یوں اس کی کہانی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ پتہ نہیں اس نے اپنے ہمزادوں کو آزاد کر دیا یا ابھی تک اس کے پاس ہیں۔ بہرحال اس نے اپنے چچا طالب خان سے انتقام لے لیا۔ اب وہ کبھی بھی لوٹ کر اس علاقے میں واپس نہیں گئی جہاں وہ کبھی رہتی تھی، جو اس کا اپنا گھر تھا، جو اس کا اپنا وطن تھا، جہاں اس کا اپنا بچپن گزرا تھا۔ وہ اپنے بچوں اسد اللہ خان اور حبیب اللہ خان کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی اس انجان شہر راولپنڈی میں گزار رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، لگتا تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہمزادوں کو آزاد کر ہی دیا ہے، کیونکہ اب وہ کبھی شیشے پہ کچھ نہیں دیکھتی تھی اور نہ ہی وہ کسی سے باتیں کرتی تھی جو کہ اسد اللہ خان یا حبیب اللہ خان کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ وہ دونوں بچوں کو پڑھا لکھا رہی تھی اور ان کو ایک اچھا شہری بنا رہی تھی۔ اس کی اپنی زندگی تو جیسے گزرنی تھی گزر گئی، مگر وہ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی سوچ رکھتی تھی۔ 15 سال گزر گئے، وہ بوڑھی ہو گئی، بچے جوان ہو گئے۔ اس کے دل میں آج بھی اس چیز کا ملال تھا۔ وہ جب کبھی بھی اپنے کیے ہوئے باتوں کو سوچتی، اسے بہت دکھ ہوتا، مگر جب وہ یہ دیکھتی کہ اس کے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ اپنے فیصلے پر مطمئن ہو جاتی۔ زندگی کے 15 سال گزر گئے تھے کہ اچانک ایک دن وہ اپنے دونوں بچوں حبیب اللہ خان اور اسد اللہ خان کے ساتھ راولپنڈی کے ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑی۔ اگرچہ 15 سال گزر چکے تھے مگر وہ چہرہ وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔
وہ طالب خان کا استاد تھا، وہ اول خان کا استاد تھا، وہی ہندو استاد جس کو حمزاد کے ذریعے افشاں نے مروا دیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا۔ بات اگرچہ 15 سال پرانی تھی مگر افشاں کو بھی ان کو بھی پہچان گئی تھی۔ یہ دونوں طالب خان کے وہی بچے تھے جن کو آخر میں حمزادوں کے ذریعے اس نے مروایا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر افشاں کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ ان کو مرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اول خان کا استاد بھی زندہ ہے اور طالب خان کے بچے بھی زندہ ہیں، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال یہ جیسے بھی ہوا، آج 15 سال گزر جانے کے بعد افشاں نے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہی اچھا سمجھا۔ اب اس سے دوبارہ 15 سال پہلے والی افشاں